وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ ان کے بعد جو بچیاں مدرسے میں پڑھ رہی ہیں ان کے مختصر سے تقاریر رہیں گے انشاءاللہ۔ معزز سامعات، قرآن وہ کتاب ہے جو دلوں کی مردگی کو زندگی دیتی ہے۔ قرآن وہ نور ہے جو اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ قرآن وہ شفا ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو سکون عطا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا آ چکی ہے۔ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، یہ جینے کی کتاب ہے، یہ کردار بنانے کی کتاب ہے، یہ انسان کو انسان بنانے والی کتاب ہے۔ آج ہماری ایک ننھی سی طالبہ اسی موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے آ رہی ہیں، قرآن کی تاثیر انسانی زندگی پر۔ وہ آئیں اپنے موضوع کو پیش کریں۔ شیخ ثنا بنت حسن باشا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم و مکرم صدر جلسہ، معزز معلمات، مہمانان اعظام اور میری دینی بہنوں، آج کے اس اجلاس میں میرا موضوع ہے قرآن کی تاثیر انسانی زندگی پر۔ معزز سامعات، قرآن مجید اللہ کی عظیم مقدس کتاب ہے جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کو پڑھنے والا اور سننے والا اس قدر متاثر ہوتا ہے کہ اسلام قبول کرنے سے مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم تشریف لے گئے، وہاں قریش کا بہت بڑا مجمع تھا، ان کے بڑے بڑے سردار موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی اور ان کفار نے اس سے پہلے قرآن سنا ہی نہ تھا، کیونکہ ان کا ہمیشہ یہی رویہ رہا کہ اس قرآن کو سنو ہی مت، اس سے پڑھنے کے وقت خوب بےہودگی کیا کرو۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی اور ان کے کانوں میں ایک ناقابل بیان کلام الہی کی آواز بھری تو وہ کچھ ہوش نہ رہا، سب سننے میں لگ گئے، اسی کے دل میں کوئی اور خیال نہ رہا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورت آخر کے دل میں دل دہلا دینے والی آیت تلاوت فرما کر اللہ کا حکم سنایا، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو، اور ساتھ میں سجدہ ہی فرمایا تو کسی کو اپنے آپ پر قابو نہ رہا اور سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ یہ تھی قرآن کی تاثیر، سننے والا فوراً سجدے میں گر گیا۔ معزز سامعات، جب کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے اور ان پر ظلم ستم پہاڑ ڈالنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ حبشہ چلے جائیں۔ سنن 80 مرد 18 عورتوں کا ایک قافلہ رات کی تاریکی میں حبشہ روانہ ہو گیا۔ جب کفار کو اس کا علم ہو تو خیم کی تحفے اور ہدیے دے کر حبشہ بھیجا اور نجاشی بادشاہ کے پاس تحفے پیش کر کر اپنا مقصد یوں عرض کیا، اے بادشاہ، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ نوجوان بھاگ آئے ہیں، انہوں نے اس قوم کے دین چھوڑ کر ایک نیا دین قبول کر لیا ہے اور ہمارے معبودوں کو بلا بھلا کہتے ہیں، اور ہمارے حوالے کر دیجئے تاکہ آپ کے ملک کا امن اور امان برقرار رہے۔ چنانچہ بادشاہ نے مسلمانوں کو بلا کر کہا، جو تم کہنا ہے وہ کھل کر کہو۔ تو مسلمانوں کا نمائندہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر کہا، اے بادشاہ، ہم ایسی قوم سے تھے جو بتوں کی عبادت کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، شراب پیتے تھے، لڑکیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے۔ ایسی حالات میں اللہ ہم میں سے ایک آخری رسول بھیجا، اس نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور ساتھ میں کسی کو شریک نہ کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو۔ ہم نے اس نبی کو سچا جانا، اس پر ایمان لائے اور اس کے لائے ہوئے دین کی پیروی کی ہے۔ یہ ہمارا ظلم ہے، اس لیے ہماری قوم بگڑ گئی۔ یہ درد بھری کہانی سن کر بادشاہ فرمایا، آپ کے نبی جو کتاب لائے ہیں اس میں مجھ کچھ پڑھ کر سناؤ۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سورہ مریم کی چند آیات تلاوت کی۔ ان آیات کا بادشاہ پر اتنا گہرا اثر ہوا، آنکھوں سے آنسو قطرے جاری ہو گئے۔ اس کفار کو باہر نکال دیا اور مسلمانوں کو
ملکوں میں گھومنے پھرنے کی اور دین پھیلانے کی اجازت دے دی اور کچھ دنوں کے بعد خود بھی مسلمان ہو گئے. یہ تھی قرآن کی تاثیر جس سے زندگی میں انقلاب آ گیا. پوری زندگی خدمت اسلام میں گزار دی. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا اللہ ہم تمام کو قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما اور تاکہ ہمارے دل میں قرآن کی آیت اثر ہو اور ہمارے ایمان کو تازگی آئے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بارک اللہ فی علمک. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین.